ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا ہے، ہمالیہ سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ آپ کی ملاقات نیپال یونٹ کے محمد اطہر سے کرانا چاہیں گے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد مادر علم میں واپس آئے ہیں، تو یہ خوشی کیسی محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور ایک طویل عرصہ کے بعد یہاں پر آنا ہوا، اور بہت سارے پرانے ساتھیوں سے، اساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی، جس کی وجہ سے میں کافی خوش ہوں۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنا گھر واپس آ گیا، جس گھر سے میں بچھڑ گیا تھا، دوبارہ وہاں پر میں واپس آیا ہوں۔ یہاں پہ میں نے چونکہ 10 سال گزارے ہیں، پورے مکمل 10 سال، اس وجہ سے یہاں کے در و دیوار سے اور یہاں کے سرزمین سے مجھے کافی محبت ہے، اور کافی میں خوش ہوں الحمدللہ۔ آپ کس سال کے فارغ ہیں؟ میں نے یہاں پہ سن 2000 میں فضیلت کی، اور 1998 میں نے یہاں سے عالمیت کی، اور میں نے یہاں پہ درجہ ششم میں داخلہ لیا تھا سن 1991 عیسوی میں۔ تو جس وقت آپ نے فلاح میں داخلہ لیا تھا، اس وقت فلاح کی حیت کچھ اور تھی۔ اس وقت چار دیواری نہیں تھی، اس وقت جو ہے مین گیٹ نہیں تھا، اس وقت ہاسپٹل نہیں تھا۔ تو اس وقت کے ماحول میں اور اس وقت کے ماحول میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ بالکل، اس وقت جب ہم لوگ آئے تھے، اور غالباً آپ بھی میرے کلاس فیلو ہیں، اس وقت دیواریں بالکل ٹوٹی ہوئی تھی، اور بلڈنگز کی بھی کمی تھی یہاں پر، لیکن اساتذہ کرام وہی ہیں جو ابھی بھی یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اس وقت کے ماحول میں اور اس وقت کے ماحول میں یہ ہے کہ اس وقت طلبہ اس طرح ڈسپلن میں رہتے تھے کہ انہیں نگرانی اور کسی کے دباؤ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے تعلیم سے وہ مطلب رکھتے تھے، اپنے وقت کا وہ صحیح استعمال کرتے تھے، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پہ کافی یہاں کے نظام تعلیم اور تربیت کافی اچھا ہے، اور چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ ترقی ہوئی ہے، چنانچہ ہمارے ادارے میں بھی الحمدللہ ترقی ہوئی، اور کافی ترقی ہوئی ہے۔ اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم خوش ہیں الحمدللہ۔ جامعۃ الفلاح میں آپ نے تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ اس موقع پہ آپ کے بہت سارے کلاس میٹس رہے ہیں، بہت سارے دوست رہیں گے، بہت سارے حضرات سے قربت بنی ہوگی۔ تو اس وقت آپ ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور ان کو نہ پا کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ چونکہ طلبہ قدیم کا اولڈ اسٹوڈنٹس کا پروگرام ہے، تو ہمارے اکثر ساتھی اس میں آئے ہوں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ بہت کم ساتھی نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مشکل سے 10% یا 5% ہی لوگ اس اجلاس میں شریک ہو سکے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ ملکی حالات ہو یا مصروفیات ان کی ہو، جس کی وجہ سے ہمارے دوسرے ساتھی نہیں آ سکے۔ چند ہی ساتھیوں سے ملاقات ہو سکی، اس کا جو ہے کل مجھے رہے گا، اور اس کا افسوس مجھے رہے گا۔ انشاءاللہ میں اپنے ساتھیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا موقع ہو تو آپ جہاں کہیں بھی ہو تو ضرور جامعہ میں حاضر ہوں، تاکہ ایک ساتھ پھر ہمیں ملنے کا، ایک ساتھ آپس میں باتیں کرنے کا، اور آپس میں ایک دوسرے کا حالات شیئر کرنے کا موقع ملے۔ میں اپنے ساتھیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ انجمن طلبہ قدیم کا جو روایتی پروگرام ہوا کرتا تھا، یہ نواں اجلاس انجمن کا ہے۔ اس میں کچھ مختلف ہے، اس میں نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر ہم نے دیکھا فلاحیوں کی کارکردگی، ان کی خدمات، چاہے وہ تفسیری شکل میں ہو، چاہے وہ صحافتی شکل میں ہو، اس کو بھی نمائش کیا گیا ہے۔ تو یہ فلاحیوں کی ایک جو کارکردگی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جس طریقے سے انجمن طلبہ قدیم نے فلاحیوں کی ہمت افزائی کی ہے، اس کے بعد اس کو کس پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ آگے جو ہونے والے فلاحی ہیں ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، ان کو ایک انسپریشن ملے گا تاکہ وہ بھی ایسا کام کریں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ دراصل نمائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پہ جو جامعۃ الفلاح سے جو فارغین جتنے گزرے ہیں، ان کی قد و کاوش کو، ان کی محنت کو دکھایا جائے، اور الحمدللہ اس نمائش کے ذریعے سے فلاحیوں کی کوششیں سامنے آئی، اور جو طلبہ یہاں پہ علم حاصل کر رہے ہیں اور فارغ ہونے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے، امپریشن کا ایک وجہ، یہ ایک سبب بنے گا کہ آئندہ وہ بھی، ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ بھی علمی میدان میں اور جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں اس میدان میں آگے بڑھیں، تاکہ ان کی کوشش کو بھی شمار کیا جا سکے، اور آئندہ کے لوگ ان کی بھی کوشش کو دیکھ سکیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے اپنے قوم اور اپنی ملت کی وہ خدمت کر سکے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس سے کافی جو ہے دلچسپی اس پروگرام میں اس کے ذریعے سے بڑھی ہے۔